السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع باغ فدق پر ایک قسط مکمل ہو گئی 40 منٹ کی، اور اب تیسرے سوال سے دوسری قسط شروع ہو رہی ہے۔ تمام دوست غور و فکر سے اس باس مباحثے کو دیکھیں اور حق کو پہچانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 جو تھا ہمارا، وہ فدق کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی معلومات لی اور کہا کہ فدق کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلا جو فدق ہے مال فے میں ہے۔ پھر مال فے کے متعلق ہم نے قرآن میں سے جانا کہ مال فے کا کیا کیا حکم ہے، تو وہ دونوں علماء نے ہمیں بتایا۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ باغ فدق جو ہے وہ صرف پورا کا پورا مال فے صرف باغ فدق ہے، اور بھی چیزیں مال فے میں شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو باغ فدق کا ہے نا، کہ نبی پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یا پھر جان بوجھ کے نہیں دیا گیا؟ دو ہی موقف ہے نا مسلمانوں کے۔ ایک کچھ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے نہیں دیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتے، انبیاء ورثہ نہیں چھوڑتے، اس لیے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو سوال میرا یہ ہے آپ دونوں علماء سے، سوال میرا یہ ہے کہ باغ فدق کو نبی پاک نے اپنی زندگی میں بی بی فاطمہ الزہرا کو دے دیا تھا، یا پھر اس کا کچھ بتا کر گئے تھے کہ باغ فدق کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ مال فے آپ نے کہا کہ نبی کا ذاتی مال ہوتا ہے، تو کیا نبی پاک نے، باقی مال فے کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم صرف باغ فدق کا آپ دونوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی پاک نے اپنی زندگی میں باغ فدق کسی کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اس کے بارے میں کوئی وصیت کر گئے تھے، نہیں کر گئے تھے؟ کیونکہ باغ فدق بڑا مسئلہ ہے نا، تو نبی پاک نے باغ فدق کے بارے میں کیا زندگی میں کوئی فیصلہ کیا تھا اس کا کیا کرنا ہے، یا کسی کو دے کے گئے ہوں یا آگے بیچ دیا ہو؟ اس کی ذرا تفصیل مجھے بتائیں گے دونوں علماء، جزاک اللہ۔ جی بہت خوب، آپ کا سوال ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کا سوال یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر باغ فدق کا کیا کرتے تھے اور کن کن پر خرچ کرتے تھے۔ تو اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اور مال فے تھے، اسی طرح ان اموال میں سے ایک یہ باغ فدق بھی تھا۔ یہ مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر ان مصارف پر، یعنی اپنے گھر والوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو کوئی پریشان حال ہوتا یا جو کوئی نیا مسلمان ہوتا اور اس کی کوئی پریشانی ہوتی، ان سب لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ان تمام لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ کوئی خاص مصرف نہیں تھا کہ صرف اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی کی ملکیت کیا اور نہ ہی کسی کے حوالے کیا، بلکہ ان سب پر خرچ کرتے تھے۔ اس کی جتنی بھی آمدن آتی تھی ان میں غریبوں کو دیتے تھے، مسکینوں کو دیتے تھے، یتیموں کو دیتے تھے، گھر والوں کو دیتے تھے، جو پریشان ہو اس کو دیتے تھے۔ کسی اور جگہ پر جنگ میں کوئی سامان لینا ہے تو اس میں بھی خرچ کرتے تھے۔ یہ عمومی طور پر اس کو خرچ کیا جاتا تھا۔ پھر جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بکر صدیق کا زمانہ آیا تو حضرت بکر صدیق نے بھی اسی طرح خرچ کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ حضرت بکر صدیق نے صرف آپ کے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، بالکل ویسے ہی خرچ کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی خرچ کیا، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، جو بھی پریشان ہو اس کو دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی ایسے ہی خرچ کیا۔ پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں ایسے ہی خرچ کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، بہت پیارا اور اچھا سوال کیا ہے۔ فدق جو ہے وہ مال فے میں شامل ہے، اور بخاری کی میں نے روایت پیش کی کہ فدق مال فے ہے، اور یہ فدق مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے۔ بخاری میں لفظ موجود تھا
کہ رسول کی خاص ملکیت ہے. جب فدق رسول کی خاص ملکیت ہو گئی تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ رسول تقسیم کرے گا. اپنے اقاربوں کو دے یا مسکین کو دے یا یتامین کو دے یا ابن سبیل کو دے. اب یہ رسول کی مرضی ہے جس کو دے. اپنی زندگی میں رسول خدا مسکینوں کو بھی دیتا تھا، یتامین کو دیتا تھا، سب کو دیتا تھا، کیونکہ وہ رسول ہے جو بھی آتا تھا وہ سب کو رسول دیتا تھا مال فدق میں سے. تو اس میں بہل اشکال کی بات نہیں ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی اور فرمایا تھا کہ مال فدق جو ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کو میں عطا کرتا ہوں. سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کو مال فے میں عطا کرتا ہوں، مال فدق میں عطا کرتا ہوں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کو مال فدق عطا کیا تھا. اب اس پر نص قرآن بھی موجود ہے اور نص رسول بھی موجود ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، رسول خدا کی احادیث بھی ہیں کہ اللہ کے کلام کے مطابق، رسول کے کلام کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ مال فدق جو ہے رسول نے اپنی زندگی میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کے حوالے کیا تھا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کو عطا کیا تھا. شیعہ سنہ قطبی روایات موجود ہیں. اور رسول کی وفات کے بعد میں یہ باغ فدق جو ہے خلیفہ اول جناب ابو بکر کے پاس آیا تھا. تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا جناب ابو بکر کی دربار میں آئی، کہا کہ مجھے اپنا حق دو باغ فدق. تو جناب ابو بکر نے حق نہیں دیا تھا، کہا تھا کہ نبی کا فرمان موجود ہے کہ نبی کی جو میراث نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نبی کے بعد میں جو ان کی اولاد ہوتی ہے ان کی میراث نہیں ہوتی درہم و دینار، ان کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے. تو آپ کی کوئی بھی میراث نہیں ہے باغ فدق میں سے. تو سیدان نے شاہد پیش کیے تھے، سیدان نے قرآن کی آیات بھی بتائی تھی، سیدان نے اقوال رسول بھی بتائے تھے، روایات رسول بھی بتائی تھی. اس کے باوجود بھی خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے سیدہ کو فدق نہیں دیا تھا، قرآن کی آیت کو ٹھکرا دیا تھا، رسول کی روایات کو ٹھکرا دیا تھا، شاہد جو تھے ان کو بھی ٹھکرا دیا تھا، لیکن فدق نہیں دیا تھا. ایک من گھڑت جھوٹی روایت پیش کر کے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں نے بات کی ہے ہر ایک بات کا میں ضامن ہوں اور ہر ایک بات کی دلیل میرے پاس موجود ہے. والسلام. بہت شکریہ دونوں علماء کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا، دونوں میں ہمیں جو اختلاف نظر آیا نا، ایک علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہی باغ فدق، علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب شیعہ عالم دین، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی نبی پاک نے باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو دے دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ باغ فدق کی کچھ کمائی غریبوں مسکینوں کو دیتے تھے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ الزہرا کو نبی پاک نے لکھ کر دیا تھا، دے کر گئے تھے اور حکم خدا سے دے کر گئے تھے کہ باغ فدق حضرت فاطمہ کا ہے. جبکہ اس کے برعکس محمد آصف اہل سنت عالم دین یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں یہ کسی کو نہیں دیا، یہ باغ نبی پاک کے بعد حکومت کے پاس ہی رہا اور حکومت نے پھر اس کو جدھر چلانا چلایا، یعنی کہ غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، جس طرح نبی پاک چلاتے تھے. تو اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی پاک اپنی زندگی میں ہی باغ فدق دے کر گئے تھے حضرت فاطمہ کو، تو پھر تو میرے خیال سے کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، وراثت والا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب نبی پاک اگر اپنی زندگی میں باغ فدق حضرت فاطمہ کو دے کر گئے ہیں تو پھر تو میرے خیال سے کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے دلائل اس پر لینے چاہیے. باقی علامہ محمد آصف صاحب، ایک چھوٹا سا سوال بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں میں اس کو یہاں پہ کرنا، کہ اگر تو باغ فدق حکومت کا مال تھا، نبی پاک کے بعد حکومت مینج کرے گی جس کو جہاں پہ دینا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نبی پاک دیا کرتے تھے اسی طرح دینا ہے، تو پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے داماد کو دے دیا تھا یہ باغ، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ مجھے صرف اتنا بتائیں. اور اگر سچی ہے تو پھر انہوں نے اپنے داماد کو یہ باغ کیوں دیا، جبکہ یہ باغ کا استعمال تو اس طرح کرنا چاہیے تھا جس طرح نبی پاک اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. سیکنڈ مین بات یہی ہے کہ اگر نجفی صاحب ثابت کر دیتے ہیں، آپ کو دلائل دیں گے، آپ نے دلائل کا رد کرنا ہے. نجفی صاحب اگر ثابت کر دیتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو یہ باغ دے دیا تھا، تو پھر میرے خیال سے جواز بچتا ہی کوئی نہیں، پھر پیچھے کوئی بات لوجک بچتی ہی کوئی نہیں. ابھی جب دے کے چلے گئے، پھر اگر کسی نے انکار کیا
تو پھر یقیناً یہ بات نکلتی ہے یہ غضب کیا گیا. اس سوال کا جواب لازمی دیجیے گا. جزاک اللہ. شیعہ عالم دین سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ نبی پاک اپنی زندگی میں اس مسئلے کا حل کر کے گئے تھے اور باغ فدق حضرت فاطمہ کو دے کر گئے تھے، تو کیا یہ بات آپ سنی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں اور قرآن کی نص سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ علامہ صاحب مجھے آپ کے لیے یہ سوال ہے، آپ جواب دیں گے اس کا. ابھی ثابت نہیں کرنا، مجھے بتائیں. علامہ محمد آصف صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور سچی نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی، سچ بتانے کی، سچ کو سننے کی اور اسے تسلیم کرنے کی توفیق دے. اور جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ آج کے وقت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، میں بتا چکا ہوں کہ اہل سنت کی کتب میں روایات موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات موجود ہیں. قرآن مجید کی آیات اور اہل سنت کی کتب میں روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موجود ہیں ان سے ثابت کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میں باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو عطا کرتا ہوں. اہل سنت کی کتب اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت کروں گا. میں ذمہ دار ہوں، میں ثابت کروں گا. ثابت کرنا میرا کام ہے. جب بھی کہیں گے، جس وقت بھی کہیں گے، میں حق ثابت کروں گا. والسلام. بہت شکریہ علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب، آپ نے بھی جو وقت دیا اپنے انتہائی قیمتی ٹائم میں سے. علامہ صاحب کی بات ہو رہی تھی شاید تعریف قرآن پر کسی عالم دین سے، تو انہوں نے اس کو وہاں پہ سٹاپ کیا اور آپ سب مومنین کی خدمت کے لیے یہاں پہ آ گئے. سنی شیعہ کے خادم ہیں یہ علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب. کہتے ہیں کہ میں دونوں مذاہب کا خادم ہوں، میرا کام ہے حق پہنچانا. تو علامہ صاحب اپنے دلائل آپ ریڈی رکھیں، کل انشاءاللہ دلائل لیں گے. اور میرے خیال سے اتنی لمبی بات جانی نہیں چاہیے. اگر بات یہ ثابت ہو جاتی ہے نا کہ نبی پاک اپنی زندگی میں یہ باغ بی بی فاطمہ کو دے کر گئے تھے، تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چاہے سنی ہے چاہے شیعہ. پھر بات کا فیصلہ ہو جائے گا. بڑی لوجیکلی بات ہے نا، ایک بندہ زندگی میں اس کا فیصلہ کر کے گیا، باقی بحثیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں. تو باقی انشاءاللہ کل جانیں گے کہ کیا اہل سنت کی کتابوں سے، روایات سے، حدیثوں سے اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے کہ نبی پاک حضرت فاطمہ کو باغ فدق دے کر گئے تھے یا نہیں دے کر گئے تھے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے. بے شک کائنات کی ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اس کے بعد ہزار ہزار سلام ہو میرے اس ہادی برحق پر کہ جس کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو مجھے کائنات بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کائنات صدقہ ہے محمد وآل محمد کا. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے جو گفتگو کو سنتے ہیں. آج سوال نمبر 3 کی طرف جائیں گے، فدق کے اہم ٹاپک کی طرف. سوال نمبر 3 میں اکثر فیصلے ہو جایا کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آج علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب ایک سوال اوپر ابھی علامہ محمد آصف سے رہتا ہے، وہ اس کا جواب دیں گے. علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب نے کل بہت بڑا دعویٰ کیا جس پر آج ہم ان سے دلائل مانگیں گے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک فدق کا مسئلہ اپنی زندگی میں ہی حل کر کے گئے تھے. فدق اپنی زندگی میں ہی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دے کر گئے تھے، ان کے نام کر کے گئے تھے اور بتا کر گئے تھے کہ یہ فدق حضرت فاطمہ کا ہے اور حکم خدا سے. تو یہ بہت بڑا دعویٰ تھا ان کا. اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا، میں کوئی جہاں جب میں گروپ میں ہوتا ہوں، نہ میں سنی ہوتا ہوں نہ میں شیعہ ہوتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بات پروو ہوتی ہے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو فدق دے دیا تھا، تو پھر میرے خیال سے شاید کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی ہے. بہرحال فیصلہ آپ سب لوگوں نے خود کرنا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں علماء یہاں پہ تشریف لے آئیں گے اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم. دونوں علماء کو میری طرف سے اپنی اپنی حاضری لگوا دیں، سلام کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی، آپ کا
سوال ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کا سوال صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کیا یہ باغ فدق حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کر دیا تھا یا نہیں؟ تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی مبارک کے اندر یہ باغ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد نہیں کیا، بلکہ روایات میں تو اس طرح آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ آئی تھیں اور آپ نے ان کو باغ نہیں دیا تھا۔ باقی جو علامہ نجوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے وہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ باغ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بی بی فاطمہ کے نام کر دیا تھا، تو آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ وہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت پڑھ دیں، بس صرف ایک آیت پڑھ دیں جس کا یہ ترجمہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نام کر دیا۔ بس صرف ایک آیت ان سے یہ جس کا ترجمہ یہ ہو جب بھی میں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر باغ فدق حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کر دیا تھا، تو ہم آج ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ صرف ایک آیت، 2 3 3 4 5 نہیں، وہ جو کہتے ہیں 300 کتابیں 500 کتابیں، صرف قرآن مجید کی ایک آیت جو انہیں بتانے میں شاید 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ وہ بتائیں اگر ان کے پاس کوئی ایسی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر باغ فدق دے دیا تھا۔ باقی ہم تفصیلاً پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ مال، یہ بیت المال کا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک کے اندر جو مصارف پہلے بیان کیے تھے کہ مسافرین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، سب پر خرچ کرتے تھے، حضرت بکر صدیق نے بھی آپ کے طریقے کے مطابق ان سب پر خرچ کیا۔ حضرت بکر صدیق نے آپ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا اسی کے مطابق حضرت بکر صدیق نے فیصلہ کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے بھی اسی طرح احکامات جاری کیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح رکھا۔ پھر آپ نے درمیان میں یہ بات پوچھی ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے داماد کو دیا تھا، یہ بالکل سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے وہ بات اب ان سے ایک حوالہ دلوا دیں، بس بات یہیں پر ختم ہو جائے گی کہ قرآن مجید کی وہ ایک آیت پڑھ دیں جس کا یہ ترجمہ ہو کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر باغ فدق دے دیا تھا، بس بات آج ہی ختم ہو جائے گی۔ السلام۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ دوسرا، ایک بات سن کے مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ یہ لفظ دکھائیں جو میں نے کہے ہیں قرآن سے، انتہائی معذرت کے ساتھ جاہلانہ بات تھی ہے۔ قرآن کی نہ صاحب دکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ہندو کہے کہ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے قرآن سے نماز کا طریقہ دکھا دو، دکھائیں پھر اس کو قرآن کا طریقہ نماز سے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ علمی بات کریں اور وہ بات کریں جو مناسب ہو۔ 2 باتیں آپ نے کہی، ایک یہ کہ باغ فدق اسی طرح استعمال کرنا تھا جس طرح نبی پاک کرتے تھے، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بھی باغ فدق کسی کو نہیں دیا، بلکہ اس کا استعمال اسی طرح کیا جس طرح نبی پاک نے کیا، اور پھر مولا علی کے دور میں بھی باغ فدق تھا۔ تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے داماد کو نہیں دیا۔ دوسرا دعویٰ آپ کا یہ ہے، علامہ صاحب جو 2 دعوے کیے ہیں، یہ کیا دعویٰ آپ نے کہ حضرت عثمان نے اپنے داماد کو باغ فدق نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، ایک یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے، اور دوسرا دعویٰ آپ نے یہ کیا کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو یہ باغ نہیں دیا۔ اگر نجفی صاحب ثابت کرتے ہیں کہ باغ فدق نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، تو آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یا بیعت نہ بھی کرے، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے فاطمہ الزہرا کو باغ نبی پاک نے اپنی زندگی میں نہیں دیا تھا۔ یہ 2 چیزیں ہیں مین۔ علامہ نجفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دلائل میں سے ایک دلائل یہاں پہ بھیجیں، چاہے وہ قرآن کی آیت بھیجتے ہیں یا 2 دلائل قرآن کی آیت اور حدیث یا قرآن کی نص کہ جس میں نبی کو حکم ملا ہو، یا نبی پاک نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو جو باغ فدق دے دیا تھا، وہ 1 یا 2 حوالے یہاں پہ بھیجیں اور اس پر وضاحت کریں۔ بہت شکریہ، اور اتھینٹک حوالے۔ السلام علیکم سر، آپ کو شاید ہماری بات سے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ الفاظ دکھائیں۔
ان سے پہلے والی وائس میں علامہ صاحب نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے مبارکہ سے میں یہ دکھاؤں گا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نام حضرت بکر صدیق نے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ اپنی زندگی کے اندر ان کے نام کر دیا تھا۔ یہ تو صرف انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر ہم نے دلیل مانگی ہے، ہم نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں گھڑی۔ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم آ کر یہ کہے کہ ہمیں نماز کا طریقہ دکھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں، اس موضوع پر تو بات نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر میں کسی غیر مسلم کو یہ کہوں کہ نماز پڑھ، وہ کہے نماز کا کہاں حکم ہے، میں کہتا ہوں میں قرآن سے دکھاؤں گا۔ میں کسی کو کہوں بھی روزہ رکھ، وہ پوچھے روزے کا کہاں حکم ہے، میں کہوں میں قرآن سے ثابت کروں گا، تو اس کا حق بنتا ہے تو مجھ سے پوچھے نا کہ کہاں قرآن مجید میں روزے کا حکم ہے، کہاں قرآن مجید میں حج کا حکم ہے، کہاں قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہ جب میں دعویٰ کروں گا تو مجھ سے پوچھے گا تو میری ذمہ داری ہے میں اسے بتاؤں۔ جب علامہ نجوی صاحب نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ قرآن مجید کی آیات سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ باغ حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کر دیا تھا، تو بات یہیں پر ختم کر لیں۔ میں نے ان سے اسی بات کو مانگا ہے کہ قرآن مجید کی جس آیت میں آیا ہے آپ وہ آیت پیش کریں، خام خواہ بات کو لمبا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ علامہ صاحب اب آپ خاموش رہیں، وہ قرآن کی نص سے، اور یہ تو آپ بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ قرآن میں نام کسی شخصیت کے استعمال نہیں ہوئے، قرآن کی نص سے اور حدیث سے ثابت کریں گے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں باغ فدق دے دیا تھا حضرت فاطمہ کو، اور ساتھ انشاءاللہ وہ یہ بھی ثابت کریں گے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کیا حضرت عثمان نے اپنے داماد کو باغ فدق دیا تھا یا نہیں۔ پہلے تو ہم یہ ثابت کروائیں گے نا کہ باغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، کم از کم انسان بولنے سے پہلے اپنے عقل کو استعمال کرے، میں کیا بول رہا ہوں، آیا میری بات قرآن کے مطابق ہے جو بول رہا ہوں یا قرآن کے خلاف ہے؟ کم از کم عقل کو تو استعمال کرے، اور کم از کم مسلمان قرآن مجید کو تو اچھی طرح سے پڑھیں کہ قرآن میں اللہ کے کیا فرمان موجود ہیں، اللہ نے قرآن میں کیا کیا فرمایا ہے اس کو تو اچھی طرح سے پڑھیں۔ نہ ہی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی قرآن کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لفظ دکھائیں جو اس نے بولا ہے۔ برادر عزیز، قرآن کو پڑھو گے تو آپ بھی سمجھو گے۔ میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 بھیجی ہے، جہاں پر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے بعض حکم خداوند متعال کے واضح ہوتے ہیں، یعنی بعض آیات خداوند متعال کی واضح ہوتی ہیں، جو محکمات آیات ہیں جو واضح ہیں، روشن ہیں، لیکن آگے پھر ارشاد اللہ فرما رہا ہے کہ بعض آیات متشابہ ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہے، جن کا حکم چھپا ہوا ہے، اور جو بعض آیات متشابہ ہیں جن کا حکم چھپا ہوا ہے ان کی وضاحت کے لیے اللہ نے والراسخون فی العلم، وہ شخص، وہ اشخاص جو علم میں پختہ ہوں گے وہی متشابہات آیات کی تفسیر کریں گے، وضاحت کریں گے کہ ان چھپی ہوئی آیات کا مطلب یہ ہے، ان چھپی ہوئی آیات کا حکم یہ ہے۔ تو جو میں نے بات کی ہے، میں نے کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو اللہ کے حکم کے مطابق نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق دیا، عطا کیا۔ تو میں آیت بھی پیش کروں گا اور روایت بھی پیش کروں گا، لیکن پہلے اس آیت کو مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے دو حکم ہیں، ایک واضح حکم ہوتا ہے، ایک متشابہ حکم ہوتا ہے، چھپا ہوا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو میں آیت پیش کروں گا، روایت پیش کروں گا، تو جو آیت میں پیش کروں گا وہاں پر حکم کچھ واضح ہے، کچھ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر حکم چھپا ہوا ہے، تھوڑا سا واضح ہے لیکن زیادہ چھپا ہوا ہے۔ جب حکم چھپا ہوا ہے تو اس حکم کی وضاحت کون کرے گا؟ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہوں گے، جو علم پر مہارت رکھیں گے وہی اس چھپے ہوئے حکم کو واضح کریں گے، متشابہات آیات کو واضح کریں گے۔ اب جو میں نے بتایا ہے کہ اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول نے فدق سید فاطمہ کو دیا ہے، تو وہ آیت بھی لگا رہا ہوں اور روایت بھی لگا رہا ہوں، اللہ کا حکم بھی لگا رہا ہوں، رسول کا حکم لگا رہا ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق رسول نے سید فاطمہ کو کیا دیا؟ فدق دیا، لیکن وہاں پر آیت جو ہے وہ متشابہ میں ہے، متشابہ کی تفسیر کون کرے گا؟ رسول کرے گا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس آیت کو سمجھنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، لیکن میں سمجھا کہ اہل سنت والوں کو تھک جاتا ہوں، لیکن اہل سنت والے حکم، محکمات اور متشابہات کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔
والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں نے پیش کی ہے اپنی دلیل کی طور پر، جہاں پر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور قریب ترین رشتہ داروں کو اس کا حق دیا کرو۔ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، اور قریب ترین رشتہ داروں کو اس کا حق دیا کرو، اور مساکین کو اور مسافروں کو فضول خرچی نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم خاص ہے نبی کے ساتھ۔ اے نبی، آپ قریب ترین جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو اپنا حق دو، اور کس کو؟ مسافروں کو، ابن سبیل کو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یتامین، مساکین اور مسافر مال غنیمت میں آ جائیں گے، بعض خارج کر دیتے ہیں یہاں سے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے کہا اے محمد حق جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، ابن سبیل کو دو اور یتامہ کو دو۔ اب یہاں پر حق سے مراد ہے فدق۔ اللہ نے کہا ہے اے رسول فدق اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو عطا کیا، اور رسول نے کہا کہ یہ آپ کا فدق اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ مکمل دلیل میں نے پیش کی ہے قرآن مجید کی آیت سے، اور یہ حکم جو ہے حکم محکمات میں شمار نہیں ہے، یہ حکم جو ہے حکم متشابہات آیات میں شمار ہوتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے اہل سنت کی مشہور معروف کتاب پیش کی ہے، جس کتاب کا نام ہے ینابیع المودت۔ اہل سنت کا مشہور معروف عالم دین ہے علامۃ القبیر الشیخ سلیمان ابن الشیخ ابراہیم الحسینی بلخی قندوزی حنفی عالم ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، دو روایات نقل کی اور دونوں روایات ہی بیان کی ہے۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، ایک جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، ابو سعید روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ فآتاها فدقا للکبیر، میں یہ فدق جو ہے فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو عطا کرتا ہوں، للکبیر مکمل فدق، ایسے نہیں کہ فدق کا ایک حصہ، ایسے نہیں کہ فدق کا چوتھائی حصہ، آدھا حصہ، ایسے نہیں ہے، للکبیر مکمل فدق جو ہے میں فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو عطا کرتا ہوں۔ حقہ سے مراد فدق ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں یہ مکمل فدق فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو عطا کرتا ہوں، میں یہ مکمل فدق فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ یہ مکمل روایت موجود ہے، ینابیع المودت، تمام شیعہ تمام سنی دیکھ سکتے ہیں، الفاظ موجود ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ فآتاها فدقا للکبیر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ فدق جو ہے فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو دیتا ہوں، مکمل للکبیر، مکمل فدق میں فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل فدق فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو دے دیا۔ اب جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا اس نے ایسا سمجھے کہ اللہ کی مخالفت کی، جس نے اللہ کی مخالفت کی وہ لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اور نص قرآن موجود ہے، نص رسول موجود ہے، نص قرآن کی مخالفت کرنا، نص رسول کی مخالفت کرنا واضح ہو جاتا ہے، وہ کفار ہوگا مسلمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا مسلمان نہیں ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جو ہے سید فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کو عطا کیا، مکمل فدق۔ والسلام۔
ماشاءاللہ سے علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب نے قرآن کی آیات سے ہمیں کافی کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ علامہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک یا دو حوالے بس آپ اور دے دیں، اور زیادہ حوالے نہ دیں، تاکہ لوگوں کی مزید تسلی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اہل سنت کی 100 سے زیادہ کتب سے یہ روایت ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں سید فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو باغ فدق دیا تھا، فدق کی زمین عطا کی تھی۔ یہ میں نے ایک اور حوالہ پیش کر دیا ہے، تفسیر در منصور، صاحب تفسیر کو لکھنے والا مصنف جو ہے امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر سیوطی ہے، اور ترجمہ کرنے والا ضیاء الامہ پیر محمد اکرم شاہ ظہری ہیں اور سید محمد اقبال ہیں، دونوں نے ترجمہ کیا ہے۔ صاحب کتاب نے اپنی کتاب در منصور میں روایت کو نقل کیا ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سید فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو فدق کی زمین عطا کرتا ہوں۔ الفاظ موجود ہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ دوسری روایت بھی یہیں پر موجود ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو فدق عطا کرتا ہوں۔ واضح ہو جاتا ہے کہ ینابی المودت کی روایت اور تفسیر در منصور کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سید فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو باغ فدق دیا ہے۔ اور یہی روایت اہل سنت کی 100 کتب سے زیادہ کتب میں روایات موجود ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں یہ روایت موجود ہے، تفسیر مظہری میں یہ روایت موجود ہے، بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے، اور صحیح و سند کے ساتھ بھی موجود ہے، جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو عطا کرتا ہوں۔ واضح ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق اپنی زندگی میں سید فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو دے دیا ہے۔ اب جو بھی مخالفت کرے گا رسول کی یا رسول کی بیٹی سیدہ کی، تو ایسا سمجھا جائے گا وہ رسول کی مخالفت نہیں کر رہا، سیدہ کی مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق رسول خدا نے فدق جو ہے سید فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو دیا ہے۔ اب جو بھی مخالفت کرے گا سیدہ کی، وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، جو رسول کی مخالفت کر رہا ہے وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، جو اللہ کی مخالفت کر رہا ہے نص قرآن موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے میں لعنت کرتا ہوں ایسے لوگوں پر، میں نہیں کر رہا، اللہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، حکم قرآن موجود ہے۔ اگر مجھے جو کہے کہ آیت پیش کرو، میں فوراً آیت پیش کر دوں گا۔ اور ایک اور روایت میں بتا دوں، ینابی المودت میں روایت موجود ہے، فرائض السمتین میں روایت موجود ہے، فضائل علی ابن ابی طالب میں روایت موجود ہے، کنز الاعمال میں روایت موجود ہے، مسند میں یہ روایت موجود ہے، مسند امام حنبل میں یہ روایت موجود ہے، اور مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، معجم الکبیر میں یہ روایت موجود ہے، جہاں پر رسول خدا نے فرمایا جو شخص سید فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو تکلیف دیتا ہے، فاطمہ الزہرا سلام علیہ کو اذیت دیتا ہے، وہ رسول کو اذیت دیتا ہے، رسول کو تکلیف دیتا ہے، جو رسول کو تکلیف دیتا ہے، رسول کو اذیت دیتا ہے، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کو اذیت دیتا ہے، جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کو اذیت دیتا ہے، اللہ اس شخص پر لعنت کرتا ہے۔ یہ روایت موجود ہے، فرائض السمتین میں یہ روایت مکمل موجود ہے۔ اب واضح ہو جاتا ہے کہ سیدہ کو تکلیف دینا، ایسا سمجھے کہ اللہ کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینا، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ سیدہ کو اذیت پہ پہنچانا، ایسا سمجھے کہ رسول کو اذیت پہنچانا، رسول کو اذیت پہنچانا، ایسا سمجھے کہ اللہ کو اذیت پہنچانا، اور جو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ نص قرآن بھی موجود ہے، اور نص روایات یعنی روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ والسلام۔ ماشاءاللہ سے علامہ شیخ محمد حسن نجفی صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا اس پر دلیلیں دی ہیں، اور قرآن کی آیت پیش کی ہے، اور اس پر تفسیر خود نہیں کی بلکہ نبی کی حدیث سے تفسیر کیا، اور اس بات کو ثابت کیا کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہی فدق بی بی فاطمہ الزہرا کو دے دیا تھا۔ ایک مومن
مومن بڑی گزارش کر رہا ہے کہ ایک حوالہ اس کے پاس ہے وہ یہاں پہ بھیج دیں، لیکن میں اس کو نہیں بھیجوں گا، وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے باقاعدہ کتاب کی۔ تو اگر کسی کو تحقیق کے لیے چاہیے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہی حضرت فاطمہ کو باغ فدق دے دیا تھا، تو بڑی بہترین ویڈیو ہے فیس بک پر، اس کا لنک میں دے دوں گا آپ کو، آپ سب اس کو دیکھ لیں کیونکہ سب سچائی کی تلاش کے لیے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا اس پر علامہ صاحب نے دلیلیں بھی دی ہیں۔ میں علامہ صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ باقی علامہ صاحب نے جو حوالے دیے ہیں اس پر اہل سنت کے عالم کے وہی سن لیں گے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ باقی علامہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میں 100 سے زائد کتابوں کے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جس میں یہ درج ہے کہ حضرت فاطمہ کو نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہی باغ فدق دے دیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی پاک نے اپنی، اور ثابت ہو گئی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو باغ دے دیا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ اپنے دعوے میں سچی تھی، اور میں اگلی بات نہیں کہتا، اور یہ سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقلوں سے نوازا ہوا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے سنی کتب سے تو حوالے دیے ہیں، لیکن اعتراضات آ رہے ہیں کہ جی شیعہ کتب سے بھی حوالے دیں، تو مجھے تو بڑی عجیب فیل ہو رہا ہے یہ چیز سن کے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ شیعہ کتب سے بھی، حالانکہ دلیل تو مخالف کی کتابوں سے دی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شیعہ کتابوں سے بھی دکھائیں، سنی سے دکھائیں تو شیعہ سے بھی دکھائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر پاسبل ہو تو شیعہ کتابوں سے بھی یہ دکھائیں کہ جو آپ نے پہلے پیش کیا کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو دے دیا تھا۔ اچھا یہ چیزیں دیکھ کے نا میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا، شاید کلمے پہ تھا، تو اس نے سنی کی کتاب سے حوالہ دیا، تو اس نے کہا جی اپنی کتاب سے بھی حوالہ دو، اس نے اپنی کتاب سے بھی دے دیا، تو اس نے پھر اس میں سے ایک اور چیز نکالی۔ تو یہ چیزیں جب بندہ دیکھتا ہے نا، میں بڑے ایک نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں، پھر قرآن کی آیت سمجھ میں آتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر ہم ان کو واضح معجزے بھی دکھا دیں نا، جب وہ کہتے تھے عذاب نازل کرو، معجزے دکھاؤ، فلاں فلاں فلاں، تو ہم ان کو یہ سارا کچھ دکھا بھی دیں تب بھی یہ اقرار نہیں کریں گے۔ تو یار جس کے بندے کے دل میں سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے اور نبی پاک کی محبت ہے، میں نہیں کہتا آپ جو مرضی کریں، آپ اللہ نے آپ سے قیامت والے دن پوچھنا ہے، لیکن اتنی واضح نشانیوں اور دلائل کے بعد میرے خیال سے کوئی جواز بچتا نہیں ہے۔ باقی اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی نیت کے ساتھ حق کو تسلیم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب شیعہ کی مشہور معروف تفسیر برہان، علامہ المحدث سید ہاشم البحرانی نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں روایت کو نقل کیا ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ وَذَاتَ الْقُرْبَى حَقَّهُ، اسی آیت کے ذیل میں روایات کو نقل کیا ہے۔ صاحب کتاب نے مشہور معروف ایک بڑی روایت کو نقل کیا ہے۔ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے کہا اے محمد اپنے اقارب رشتہ داروں کو حق دو، تو اس وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوا۔ جبرائیل آیا اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ محمد کو کہو کہ حق جو ہے یعنی فدق جو ہے وہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو عطا کرے۔ جیسے ہی جبرائیل نے یہ پیغام اللہ کا رسول کے پاس پہنچایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ہی وقت مسلمانوں کے سامنے اعلان کیا، بتایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، میں اپنے اقارب رشتہ داروں کو حق دوں، یہ حق جو ہے وہ فدق ہے، اور میرے اقارب رشتہ دار جو ہیں وہ میری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نساء العالمین ہے، جس کو میں حق دوں، جس کو میں باغ فدق دوں۔
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جیسے ہی جبرائیل نے بتایا آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے اعلان کیا، سید فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو باغ فدق عطا کیا۔ مذہب شیعہ کی مشہور معروف تفسیر، میں سمجھتا ہوں یہ ایک حوالہ کافی ہے۔ یہ میرا شیعہ مذہب میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر کی کتب تو ایک 1000 کتب سے یہ روایت پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو حق یعنی فدق دیا۔ 1000 حوالے پیش کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے تو گھر سے تو میں بہت کتب پیش کر سکتا ہوں، کتابیں پیش کر سکتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک حوالہ کافی ہے، اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ میں حوالوں کے بہت سارے ڈھیر لگا دوں گا۔